نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے لیے میں صحیح بخاری سے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صدقے کی کتنی اہمیت ہے، اور دوسری طرف ہمارے خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو صدقے کا طریقہ مشہور ہے وہ کیا ہے؟ بڑا گوشت عموماً طور پر لوگ جو ہے وہ اس کے لیے بھیجیں گے، کلو آدھا کلو پاؤ جو بھی ہے، اس کو وہ خریدے گا جس شخص نے صدقہ کرنا ہے، اور پورے خاندان کے سر پہ سے بارا جائے گا، اس کے ہاتھ لگائے جائیں گے، اور پھر کریں گے کیا؟ اس کو چھت پہ ڈالاؤ، اس کو نہر میں پھینک دو۔ یعنی کہ چھت پہ ڈالے گا تو کون کھائے گا؟ کوا اور چیل کھائیں گے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ کوا اور چیل، چڑیاں اور کبوتر تو نہیں کھائیں گے اس کو، کوا اور چیل کھائیں گے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ایک اور صحیح بخاری کی روایت ہے، جس ذرا یہ بھی آپ سن لیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ راوی ہیں اس کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں بھی مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی عام حالت میں تو اس نے مارنا ہے، لیکن احرام کی حالت جس میں شکار کرنا منع ہے، اگر اس میں بھی اس کو وہ مار دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ بچھو، چوہا، کاٹ لینے والا کتا، کوا اور چیل۔ اب کوا اور چیل کو قتل کرنے کا حکم، اور ماشاءاللہ سے ہمارے بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، کیونکہ یہ بیچارے عربی نہیں ہیں، نہ ان پہ دین اترا ہے، تو یہ زیادہ تر تو دین ان کا والدین کی جو باتیں ہوتی ہیں وہی ہوتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ انہوں نے چلنا ہوتا ہے، یا دکھاوے کے اوپر جو دیکھا انہوں نے اس پہ چلنا ہوتا ہے۔ تو دیکھنے میں یہی ملتا ہے کہ گوشت جو ہے وہ سر سے بار کر یا ہاتھ لگا کر، تو یہ جناب بلائیں اتار دی ہیں جی ہم نے، یہ دماغ میں ہمارے یہ بیٹھا ہوا ہے، دل میں ہمارے یہ بیٹھی ہوئی بات، کانسیپٹ ہمارا یہ ہے کہ ایسے گوشت اگر ہم پھینکیں گے تو ہماری بلائیں ٹل جائیں گی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب یہ کوا اور چیل کھاتا ہے جس کو ویسے ہی نہیں آپ نے کچھ دینا، اس کو تو ویسے آپ نے قتل کرنا ہے، اور آپ اس کو زیادہ فروا کر رہے ہیں، زیادہ اس کو کھلا کے طاقتور بنا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے جانوروں اور پرندوں کو صدقہ نہیں کرنا۔ آپ نے اگر پرندوں کو آپ دانہ وغیرہ ڈال دیں اچھی بات ہے، لیکن ایک طرف آپ کے سامنے انسان کا بچہ، بنی نوع انسان جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، اسے دودھ اور روٹی چاہیے، اور دوسری طرف آپ گوشت بار بار کے پھینک رہے ہیں، پرندوں کو، جانوروں کو ڈال رہے ہیں۔ بھائی یہ تو بھوکے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لی ہے، ان کا پیٹ بھر کے اللہ نے اس کو واپس بھیجنا ہے۔ اور یہ جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو نظر آتا ہے تو ہم نے اپنے بھائیوں کو، ابن آدم کو، ان کی ہم نے مدد کرنی ہے، بجائے یہ کہ ہم گوشت اس طرح بار بار کے پھینکیں۔ یہ کوئی قطعی طور پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح گوشت کو ضائع کیا جائے اور اس طریقے سے صدقہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار وہی ہے جو حدیث میں بیان ہو گیا کہ کسی طرح سے ہی صدقہ تم نے ضرور کرنا ہے، چاہے اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ایک دیہڑی لگاؤ، اس میں سے کچھ پیسے خود رکھو اور کچھ اللہ کی راہ میں دے دو۔ کس کو دو؟ جو غریب ہے، جو کما نہیں سکتا، جو لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں غور کرنا چاہیے، اور جب دین کی بات سنے تو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ غصہ اس شخص کو آئے گا جس کے دل کے اندر فسق ہے، اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ جس کے دل کے اندر سکون ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے اس کو، اس سے محبت ہے، تو وہ شکر کرے گا اللہ کا کہ میری غلطی صحیح ہو گئی اور میں نے آئندہ سنت طریقے پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔